تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کا متبادل بھی ذہن نشین فرما لیجیے گا، کیونکہ لوگ آپ سے متبادل بھی پوچھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا پرائز باؤنڈ لیا جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اصل میں پرائز باؤنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ 100 روپے کا، 700 روپے کا، 1000 روپے کا پرائز باؤنڈ لے لیتے ہیں۔ لینے کے بعد پھر اس کی قرآن اندازی ہوتی ہے۔ اس قرآن اندازی میں سے آپ کے لیے 50,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ نکل آتا ہے، کبھی نہیں بھی نکلتا، پتہ نہیں نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ جوا، گیمبلنگ جو کہ حرام، اور اگر نکل آیا تو آپ نے تو 1,000 روپیہ دیا تھا، آپ کا 50,000، 1,00,000 نکل آیا، یہ سود۔ تو پرائز باؤنڈ کے اندر دو گناہ موجود، سود بھی اور جوا بھی۔ پھر جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے وہ اس لیے ناجائز ہے کہ آپ میں سے کوئی صاحب اگر جائیں تو اسٹیٹ لائف والے کہتے ہیں کہ جی آپ کتنے کی پالیسی لینا چاہتے ہیں، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 25 لاکھ کی، کتنے سال کی لینا چاہتے ہیں۔ اب 25 سال کی بیمہ پالیسی مثال کے طور پر 25 لاکھ روپے کی ہے، آپ ہر سال 1-1 لاکھ روپے جمع کرائیں گے، چاہے مہینے کے حساب سے جمع کرا دیں، چاہے سال بعد جمع کرا دیں۔ جب آپ کی پالیسی میچور ہو جائے گی، ان کی مدت ہے کہ اتنی مدت ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جب پالیسی میچور ہو جائے گی، آپ کا معاملہ پکا ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں اگر اس بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو وہ اتنی رقم لم سم دے دیں گے۔ 10 سال بعد انتقال ہوگا تو اتنی دیں گے، 5 سال بعد ہوگا اتنی دیں گے، 10 سال بعد ہوگا اتنی دیں گے، 15 سال بعد ہوگا اتنی دیں گے، اور اگر نہ انتقال ہوا، 25 سال تک یہ بندہ زندہ رہا، تو 25 سال تک جو آپ نے پیسہ جمع کرا ہے وہ اور اس پر جتنا سود لگا ہے وہ سمیت آپ کو دے دیں گے۔ اب یہ پتہ نہیں بندہ مرے گا کہ نہیں مرے گا، جوا۔ اور اگر 25 سال زندہ رہا تو جتنے پیسے جمع کرائے ہیں اس پر جو لگ کر سود ملا تو وہ سود۔ اس لیے اسٹیٹ لائف انشورنس یہ حرام، ناجائز۔ اب اس کا متبادل الحمدللہ موجود، اور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا متبادل کتنا وقت لگا ہے، اس کا متبادل پورے قوانین کے ساتھ۔ اس کا متبادل شریعت میں موجود تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی موجود تھا، اور وہ تھا تکافل، ایک دوسرے کی کفالت کرنا، ایک دوسرے کی ذمہ داری نبھانا، ایک دوسرے کا بوجھ بٹانا جائز طریقے سے۔ اب تکافل کی کمپنیوں میں سے اس وقت پاک قطر تکافل جو کمپنی ہے اس کے بارے میں بہت گہرا مطالعہ بھی کیا الحمدللہ، اور اس پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں اس کی۔ اب یہ جائز کیسے ہو گیا؟ اب میں اس کی اگر تھوڑی سی چند منٹ کے اندر، 1-1.5 منٹ کے اندر اس کی پچھلی پس منظر اور بیک ڈور اس کا سارا بتا دو، پرانی کہانی۔ آج سے 50-55 سال پہلے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا تھا، بیمہ پالیسی کے شرعی احکام، اور اس رسالے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت، چھوٹا سا رسالہ تھا، اب بھی موجود ہے، آج کل چھپا ہوا ملتا ہے، انہوں نے اس میں اس وقت لکھا تھا کہ اگر اس میں یہ بات درست کر لی جائے تو یہ جائز ہو جائے، اس وقت لکھ دیا تھا۔ چنانچہ گزشتہ 12 سال پہلے 80 علماء کراچی میں لگاتار 10 سال تک بیٹھتے رہے قانون سازی کے لیے۔ چنانچہ اس پر پھر یہ کمپنی وجود میں آئی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، اب میں آپ کو آسانی سے بتا دیتا ہوں یہ حلال کیسے ہو گئی۔ صرف لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، پورا کام وہ یہ ہے کہ اب پاک قطر تکافل میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ 1 لاکھ روپیہ سالانہ دے دیں، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، جتنی مدت کے لیے آپ دینا چاہتے دے دیں۔ یہ پیسہ ان علماء کی سرپرستی میں وہ بورڈ آف گورنر جو ہے اس پیسے کو مضاربہ یا مشارکہ میں جائز حلال طریقے سے تجارت میں لگائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی،
اور پھر اس پہ جو جائز منافع لگے گا وہ تقسیم کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ اگر یہ بندہ جس نے پاک قطر تکافل کی پالیسی لی ہے، اگر یہ بندہ 1 سال بعد مر گیا، 2 سال بعد، 3 سال بعد، تو جتنا اس کا پیسہ اصل اس نے دیا تھا وہ، اور اس کا جو جائز منافع لگا ہے وہ اس بندے کو دے دیا جائے گا، اس کی بیوہ کو، اس کے بچوں کو دے دیا جائے گا۔ کتنا ہوگا پتہ نہیں، فکس ہے ہی نہیں، اور یہ لوگ لائف انشورنس والے فکس کر لیتے۔ اب انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ جی ہم فکس نہیں کرتے، بس لم سم اتنا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، وہ کر رہے ہیں جزیات، لیکن اصل بات ہی وہ لگاتے حرام کام میں، لگاتے سود میں۔ یہ لوگ تجارت پہ پیسہ لگاتے اور پھر اس کے بعد اس کا جو منافع آتا ہے حلال وہ اس کو دیتے ہیں، اور یہ 100% حلال ہے، یعنی اس میں گول مول بات بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ جائیے، جا کر پورا اس کا پڑھیے اور پورا معاملہ ان سے کیجیے، وہ جائز حلال۔ تو اب یہ اسٹیٹ لائف، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد، انشاءاللہ چند سالوں کے بعد، اب زیادہ دیر نہیں لگے گی، اب چند سالوں کے بعد پاکستان کے اندر سے یہ انشورنس کمپنیاں سب حرام ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ معاشرے میں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ IMF والے جو ہوتے ہیں وہ رازق ہیں ہمارے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ IMF والوں نے لکھ کر اسٹیٹ بینک کو دے دیا ہے کہ آپ اپنے ملک میں اسلامی بینکاری کر سکتے ہیں مکمل۔ اور بینک آف انگلینڈ جو یہودیوں کا بینک ہے، اس نے انگلینڈ کے اندر 3 شاخیں کھول لی ہیں جس سے وہ غیر سودی کاروبار کر رہا ہے، اور ہمارے علماء کی پوری نظریں ہیں اس پر، وہ 100% اسلامی بینکاری کر رہا ہے اور اس میں مسلمان کوئی نہیں ہے، 100% اسلامی بینکاری کر رہا ہے اس وقت، اور اس پر علماء کی نظریں ہیں۔ ان کو پیسے سے غرض ہے، ان کو اس سے غرض کیا اسلام کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، آج سے چند ماہ پہلے ویٹیکن سٹی کا جو بڑا پوپ ہے جان پال، اس نے اسلامی بینکاری کے حق میں بیان تفصیلی دے دیا ہے، میڈیا پہ آ چکا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک کے اندر اس وقت کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ جو پورے بینکنگ کے تمام جتنے بینک ہیں سب کے نظام کو وہ غیر سودی کر دے، اس پر اسٹیٹ بینک کے قوانین اس وقت مرتب ہو رہے ہیں، اور اس کے چیئرمین ہیں جناب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب۔ اس وقت حکومت پاکستان ان کو چیئرمین بنایا ہوا ہے، اور حکومت پاکستان اس وقت وعدہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک اگر قوانین سارے بنا دے، یہ اب حکومت کے کہنے سے نہیں ہوگا کہ جی اعلان کر دیا جائے سودی نظام ختم ہو گیا، جی ختم تو ہو گیا، وہ اسٹیٹ بینک کیا کرے گا آگے؟ تو ادھر سے IMF والوں نے اجازت دے دی، ادھر سے اسٹیٹ بینک کے قواعد شروع ہو گئے، اور یہ IMF والوں نے نا گھٹنے ٹیکے مجبور ہو کر، IMF والوں نے گھٹنے ٹیکے مجبور ہو کر، اس لیے کہ لوگ جو ہے اس بات کی، الحمدللہ لوگوں میں ایمانی قوت بہت، لوگوں نے اپنا پیسہ یہ جان بوجھ کر کے پتہ ہے کہ اس کم منافع ملے گا، نقصان ہوگا، فلاں ہوگا، لوگوں نے ڈالا اسلامی بینکاری میں پیسہ۔ جب اسلامی بینکاری میں پیسہ ڈالا، اس وقت دنیا کے 250 سے زیادہ بینک اسلامی بینکاری کر رہے ہیں، جن کی ہر مہینے کانفرنس ہو رہی ہے اور وہ قوانین بنا رہے ہیں۔ اب سارے کے سارے اندھے نہیں ہیں، سارے کے سارے ان پڑھ نہیں ہیں، قوانین مرتب ہو رہے ہیں اب دنیا بھر کے اندر۔ اس بات نے IMF والوں کے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ نہیں کہ وہ صوفی ہو گئے، نیک ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، یہ نہیں ہے، تو وہ یہودی، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو پیسے سے غرض ہے، وہ دیکھتے ہیں کدھر جا رہا ہے پیسہ، کدھر جا رہا ہے پیسہ۔ اس لیے اب علماء پہ اعتماد کر کے آگے بڑھنا ہوگا، اور بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ، اور اللہ تعالی پورا کر دے ہمارے ناکابر کے خیالات کو۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2016 میں پاکستان کے تمام شیڈول بینک غیر سودی بینکاری شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب تو یہ اس طرف آ چکے جی۔ جی 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 اس کا بہت آسان طریقہ، اب کوئی بات مخفی نہیں رہی، کوئی بات پوشیدہ نہیں رہی۔ البلاغ رسالہ ہے دارالعلوم کراچی کا،
اس کے اوپر ویب سائٹ چھپی ہوئی ہر دفعہ آتی ہے. اس ویب سائٹ پر آپ یہ اپنا سوال ڈال دیجئے، تھوڑی دیر بعد آپ کو جواب آ جائے گا. بس کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. اب دنیا بہت تیز ہو چکی، اور میں نے بتایا مولانا تقی عثمانی صاحب کا تو اب وہ کام مکمل ہو چکا، یعنی ان کا اپنا کردار ختم ہو چکا. اب تو وہ آ گئے اس میں کہ ساری دنیا کے ذہنوں کے اندر وہ اپنا ذہن منتقل کر چکے. اب تو آگے کی بات ہو رہی ہے. اب یہ بات نہیں ہو رہی کہ یہ اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے. اب تو یہ کہ آپ آگے چلیے، آگے کے قوانین بڑے بڑے گہرے قوانین مرتب ہو رہے ہیں جناب. اب تو وہ اسلامی غیر اسلامی کی، ہاں ایک بات وہ سمجھاتے ہیں، بار بار ہمیں بھی سمجھنی چاہیے. فرماتے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب کہ جو فتوے کو جانتے ہیں، اسلامی فقہ کو جانتے ہیں، لیکن بینکنگ کو نہیں جانتے، آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے اسلامی بینکنگ کے بارے میں. اور جو لوگ بینکنگ کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح، فقہ اسلامی کا مکمل مطالعہ نہیں رکھتے، آپ ان کو بھی مطمئن نہیں کر سکتے. اور جو بندہ اس بینکنگ کو جانتا ہو اور اسلامی فقہ کو مکمل جانتا ہو، پھر آ جائے ہمارے پاس، پھر آ جائے میدان میں، وہ انکار نہیں کرے گا. یہ ہو رہا ہے آج کل. اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز وقت آنے پر بہت بڑا، اور اب شروع ہو چکا ہے. جی لاس شیئر کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں، یعنی آپ کا مطلب نقصان میں شریک ہو ہی نہیں رہے. ہاں، بھائی کا سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جی وہ کہتے ہیں نفع نقصان میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن نفع نقصان میں شریک تو کوئی بھی نہیں ہو رہے، ایسی خامخواہ. دراصل جب آپ کسی اسلامی بینک کے اندر، میزان ہے، البرکہ ہے اور دوسرے بینک ہیں، جو ان کا اکاؤنٹ کھولنے کا فارم ہے، جو فارم فل کرتے ہیں، اس میں باریک باریک شرائط لکھی ہوئی ہیں، انگلش میں لکھی ہوئی ہیں. کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا. بس یہاں سائن کر دے، یہاں سائن کر دے، یہاں آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا جی. کاش کہ وہ شرائط اردو میں، اب ان سے گزارش کی ہوئی ہے کہ آپ اردو میں لکھیں اور ذرا بڑا بڑا کر کے لکھیں، پہلے پڑھوائیں. آپ اکاؤنٹ کھولنے جائیں گے، اگلے دن آپ کو نیند نہیں آئے گی رات کو. جو وہاں اسلامی شرائط لکھی ہیں، اگر آپ ان پر سائن کرنے سے پہلے اگر آپ ان کو پڑھ لیں گے، رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی. اس لیے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا یہ بینک کرپٹ ہو گیا، یہ بینک ڈوب گیا، یہ نقصان ہو گیا، آپ دنیا کی کسی عدالت میں دعویٰ نہیں دائر کر سکیں گے. کوئی اپیل نہیں کروں گا، میں کوئی اپیل نہیں کروں گا، وہاں سائن کر کے آتے ہیں ہم. لیکن یہ حضرات کیوں نہیں جاتے نقصان میں ابھی فی الحال؟ اس لیے کہ یہ لوگ اتنا ایسے کاروبار میں پیسہ لگاتے. ایک تو یہ کہ کچھ پیسہ جو منافع آتا ہے اس کو جمع کر کے رکھتے، وہ بینک کا کیپٹل ہوتا ہے، وہ بینک کا ریزرو ہوتا ہے، وہ رکھنا پڑتا ہے. نقصان ہوتا ہے، یہ نا آپ سمجھیں کہ نقصان نہیں ہوتا، ہر بار نقصان ہوتا ہے ان کو، لیکن اس نقصان کو پورا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا. دوسرا یہ کہ وہ لوگ پیسہ ایسی جگہ لگاتے ہیں، ایسی سی بڑی بڑی جگہوں میں کہ جہاں بہرحال منافع آتا ہے اور کیپٹل سیف رہتا ہے. یہ اب ان کا ذہن ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر اسلامی بینک کو اور ہر بینک کو نقصان بہرحال ہوتا ہے. اس کی مثال ایک دوں گا، یہاں جو بزرگ تشریف فرما ہے صرف وہ مثال سمجھیں گے، نوجوان مثال نہیں سمجھیں گے. پاکستان میں آج سے صرف 22 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں. ایک بینک ہوتا تھا BCCI، جو بزرگ حضرات وہ جانتے ہیں، پاکستان میں بھی تھا BCCI. یہ BCCI صرف 3 دن کے اندر ڈوبا ہے، صرف 3 دن کے اندر ڈوبا ہے. لوگوں کو رقم نکالنے کا وقت نہیں ملا. غیر اسلامی بینک تھا، لیکن جب ڈوبا ہے دنیا کے اندر تو ٹھیک ہے، بعض بینکوں نے پیسہ، بعض بینکوں نے شاخیں خرید لی. یا ہمارا جو پاکستان میں کشمیر روڈ پر جو ہوتا تھا BCCI کی شاخ، اس کو ابھی بینک نے خرید لی تھی، شاخ ہی پوری کہ بس میں خریدتا ہوں، اس کو جاؤ تم لوگ جاؤ. تو پورا بینک جب ڈوبتا ہے، اس کو اپنا اکنامکس پڑھنے والے سمجھتے ہیں چند دنوں میں ڈوبتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن
یہ کیوں نہیں ہوتا اسلامی بینکاری میں ایسا؟ اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ انہوں نے سیف سائڈنگ کیا رکھی ہوئی ہے. لیکن اگر نقصان ہو جائے تو دنیا کی کسی عدالت میں آپ 1 روپے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. یہ چیز اس منافع کو حلال بناتی ہے. جی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے، اور مزید علماء کرام کے بیانات اور دروس حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل رحمت اللہ اشرفی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیر.